بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیوی سے ہم بستری کرنے کا اسلامی طریقہ۔ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، مگر ہم نہیں جانتے کیونکہ دینی کتاب ہم پڑھتے نہیں اور عالم دین علماء اہل سنت سے پوچھنے میں شرم آتی ہے۔ مسئلہ یاد رہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کے حقوق کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے کہ غذا کی، کیونکہ بیوی دل کی طہارت کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے، اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری یعنی مباشرت کا ارادہ کریں، اور بالخصوص شادی کی پہلی رات جسے سہاگ رات بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب بھی، تو شوہر کو چاہیے کہ ان آداب اور طریقہ کار کے مطابق عمل کریں۔ انشاءاللہ شیطان کی دست برد یعنی مداخلت سے محفوظ رہیں گے اور نیک صالح اولاد پیدا ہوگی۔ نماز کے بعد شوہر اپنی دلہن کی پیشانی کے تھوڑے سے بال نرمی اور محبت سے پکڑ کر یہ دعا پڑھے: اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ و اعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ تو نماز اور اس دعا کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت قائم ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، چاہے تو کہیں بسم اللہ العظیم، اللہ اکبر، اور سورہ اخلاص 1 مرتبہ پوری پڑھے۔ کمرے میں بالکل ہلکی روشنی کا اہتمام ضرور کریں، اور اگر کپڑے بالکل اتار کر ہم بستری کرنا ہے تو ایک بڑی چادر دوران ہم بستری اپنے اوپر اوڑھ لیں تاکہ پردہ پوشی ہو سکے۔ بالکل ننگے ہو کر ہم بستری کرنا گدھا گدھی کی طرح جفتی کرنا کہلائے گا، جو کہ شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہم بستری کے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے۔ مسئلہ یاد رہے کہ ستر کھولنے سے پہلے پڑھے، اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہو تب ہی بسم اللہ شریف پڑھ کر دایاں قدم اندر داخل کریں۔ اگر ہمیشہ ایسا کرتا رہے گا تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ عورت کے اندر مرد کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراً ہی اپنی بیوی سے جدا نہ ہو، بلکہ کچھ دیر ٹھہرے پھر الگ ہو۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ جماع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ ہے۔ جماع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزہ، اعتکاف، حیض و نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے۔ مرد کا اپنی عورت کی چھاتیوں کو منہ لگانا جائز ہے، مگر اس طرح کہ دودھ حلق سے نیچے نہ اترے، یہ حرام ہے۔ لیکن ایسا ہو بھی گیا تو توبہ کرے، مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں آتا۔ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا ستر شرمگاہ دیکھنا چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص یعنی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے، کہ اس سے نسیان یعنی حافظہ کمزور ہونے کا مرض ہوتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ ہم بستری یعنی مباشرت سے فراغت کے بعد مرد اور عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا ستر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرات اور جدائی کا سبب ہے۔ آج کل کے جدید دور میں ٹشو کا استعمال نہایت آسان اور مفید ہے۔ گھر میں ایک پیکٹ ٹشو کا ضرور رکھیں۔ ہم بستری سے احتلام، انزال یعنی منی خارج ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتا ہے تب بھی ستر یعنی شرمگاہیں لازمی دھو لیں کچھ وقفہ دے کر، اور بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیں، ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے۔ جماع کے بعد لڑکے کی پیدائش کا ارادہ ہے تو عورت کو فوراً دائیں پہلو کروٹ لیٹنے کا حکم دیں کہ اگر نطفہ قرار پا گیا تو انشاءاللہ لڑکا ہی ہوگا، اور اگر لڑکی کی پیدائش کا ارادہ ہے تو عورت کو بائیں پہلو کروٹ کا کہیں، اور عورت فوراً بائیں کروٹ لے لے اور کچھ دیر لیٹی رہے تو انشاءاللہ لڑکی پیدا ہوگی۔ اور اگر اولاد کے حصول کا ارادہ نہیں تو مباشرت میں انزال کے فوراً بعد عورت سیدھی کھڑی ہو جائے۔ جماع مباشرت یعنی ہم بستری کے کچھ دیر بعد، مثلاً کم از کم آدھ گھنٹہ بعد غسل کر لیں، اس میں صحت اور تندرستی ہے۔ جماع کے فوراً بعد پانی پینا صحت کے لیے مفید نہیں، لہٰذا کچھ وقفے کے بعد پانی پی سکتے ہیں۔ طبیب کہتے ہیں کہ ہفتے میں 2 بار سے زیادہ صحبت کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ شعر کے بارے میں آتا ہے
کہ وہ اپنی مادہ سے سال میں 1 مرتبہ ہی جماع کرتا ہے، اور اس کے بعد اس پر اتنی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے کہ اگلے 48 گھنٹے تک وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہتا، اور 48 گھنٹے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تب بھی لڑکھڑاتا ہے۔ عورت سے حیض کی حالت میں صحبت کرنا جائز نہیں، اگرچہ شادی کی پہلی ہی رات کیوں نہ ہو، اور اگر اس کو جائز جانے تب تو کافر ہو جائے گا۔ یوں ہی اس کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا بھی سخت حرام ہے۔ مباشرت کے بعد حالت جنابت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں اور حیض کی حالت میں عورت منحوس اچھوت بھی نہیں ہو جاتی، جیسا کہ بہت جگہ رواج ہے کہ کھانا بھی نہیں بنانے دیتے، برتنوں کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتے۔ یہ جہالت ہے، بلکہ اس کے ساتھ سونے میں بھی حرج نہیں۔ ہاں، عورت کی حالت حیض میں اگر شہبت کا خطرہ ہو تو الگ سوئے۔ قیامت کے دن سب سے بدتر مرد عورت وہ ہوں گے جو اپنی راز یعنی پردے کی باتیں اپنے دوستوں کو سناتے ہیں۔ عورت سے جدا رہنے کی مدت 4 مہینے ہے، اس سے زیادہ دور رہنا منع ہے۔ جو بچہ سمجھدار ہو اس کے سامنے صحبت کرنا مکروہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے مطابق شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی ازدے باجی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آج کا پیغام اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، آگے اصلاح کی نیت سے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔